ذرا ایک ایسی دنیا کے بارے میں سوچیں جو کبھی نہیں رکتی۔ آسمان سے باتیں کرتے شہر، ہر پل بدلتی سٹاک مارکیٹس اور ٹیکنالوجی جو ہماری سوچ سے بھی آگے نکل چکی ہے۔ ان سب کے پیچھے ایک ہی طاقت کام کر رہی ہے، ایک ایسی کرنسی جو صرف نوٹوں اور سکوں کی نہیں بلکہ خوابوں اور ارادوں کی کرنسی ہے۔ آئیے آج اسی طاقت کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، جب بھی انسانیت نے کوئی بڑی تکنیکی چھلانگ لگائی ہے، اس کے پیچھے پیسہ ایک بہت بڑی محرک قوت رہا ہے۔ خلائی جہازوں سے لے کر آج کی جدید ترین آرٹیفیشل انٹیلیجنس تک، سرمایہ ہی وہ ایندھن ہے جو ناممکن کو ممکن بناتا ہے۔ اصل میں تو یہی وہ انجن ہے جو انسانی ترقی کی گاڑی کو مسلسل آگے دھکیل رہا ہے۔ اور یہ کہانی صرف ٹیکنالوجی پر ختم نہیں ہوتی، یہی مالیاتی طاقت دنیا بھر کے بڑے فیصلوں اور ملکوں کی سمت پر اثر ڈالتی ہے۔ یہ ایک ایسی اندیکھی طاقت ہے جو دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں پالیسیاں بناتی ہے اور دنیا کے نقشے پر لکیریں کھینچتی ہے۔ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ پیسہ آج کے دور کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ یہ ہماری دنیا کو ہر طرح سے شکل دے رہا ہے۔ کچھ طریقے ہمیں نظر آتے ہیں اور کچھ بالکل بھی نہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جو اس کے اثر سے باہر ہو۔ اچھا، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو مالیاتی انجن ہے، یہ پوری دنیا میں آخر کام کیسے کرتا ہے؟ یہ سب کچھ ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے۔ دیکھیں، سرمایہ جدت یعنی انوویشن کو جنم دیتا ہے، اور اسی انوویشن سے کاروبار آگے بڑھتے ہیں، پھر یہی کاروبار سیاسی فیصلوں پر اثر ڈالتے ہیں، اور یہ سارے عوامل مل کر طے کرتے ہیں کہ ہماری تہذیب کس سمت میں جائے گی۔ اس پوری بات کو اور آسانی سے سمجھنے کے لیے ایک مثال لیتے ہیں، ایلن مسک کی مثال، جو آج کے دور میں ایک نظریے کے گرد جمع ہونے والی مالی طاقت کی سب سے بڑی علامت ہے۔ ایلن مسک کی کہانی ہمیں یہی دکھاتی ہے کہ کیسے ایک شخص کا ویژن اور اس کے پاس موجود بے پناہ دولت پوری کی پوری انڈسٹریز کا رخ موڑ سکتی ہے، چاہے وہ الیکٹرک کاریں ہوں یا پھر خلا کا سفر۔ چلیں اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یہ ویژن، یہ نظریہ حقیقت میں کیسے بدل رہا ہے اور ہماری دنیا پر اس کے کیا اثرات ہو رہے ہیں۔ جب اتنی زیادہ دولت ایک ویژن کے پیچھے لگ جائے تو یہ ان ٹیکنالوجیز کی رفتار کو کئی گنا تیز کر دیتی ہے جو ہماری دنیا کی شکل بدل رہی ہیں۔ الیکٹرک کاروں سے لے کر مریخ پر انسانوں کو بسانے کے خواب تک، یہ سب اسی ایک بڑے نظریے کی ہی تو شکلیں ہیں۔ تو یہ ساری مثال ہمیں ایک بہت بڑے اور گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے، ایک ایسا سوال جس کا تعلق ہم سب کے مستقبل سے ہے۔ اور یہ واقعی ایک بہت اہم سوال ہے۔ کیا اتنی زیادہ دولت اور انوویشن سچ میں دنیا کے مستقبل کی شکل طے کر سکتی ہیں؟ سوچنے کی بات ہے کہ جب اتنی طاقت صرف چند ہاتھوں میں آ جائے تو کیا یہ ہم سب کی خواہشات کی عکاسی کرتی ہے یا پھر صرف کچھ لوگوں کے نظریے کی؟ تو اصل سوال یہ بنتا ہے کہ آنے والا کل، ہمارا مستقبل بنائے گا کون؟ ترقی کی سمت کون طے کرے گا اور کن اصولوں کی بنیاد پر کرے گا؟ یہ وہ فیصلے ہیں جن کا سامنا آج پوری انسانیت کو ہے۔ تو آخر میں ایک بات سمجھنا بہت ضروری ہے، دولت، پیسہ، یہ سب صرف ایک اوزار ہیں۔ اصل طاقت تو ان خیالات اور نظریات میں ہے جو اس دولت کو استعمال کرنے کی سمت دیتے ہیں۔ پیسہ یقیناً طاقت ہے، لیکن انسانیت کا مستقبل ہمیشہ ان بڑے خوابوں سے ہی بنے گا جو ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت دیتے ہیں۔